پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلنی اور وانڈا دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے دل کی باتیں سناتے ہیں۔ اس لیے وہ وانڈا کو وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے، تب وہ اس کی بات مان کر وہاں سے بھاگ بھی جاتی ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اب یہ آگے کا سفر گاڑی پر طے کرتے ہیں۔ اب وانڈا کہیں اور جانا چاہتی تھی، مگر میلنی اس کے اندر خیال ڈال کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ تبھی اچانک ان کی گاڑی سے کوئی ٹکرا جاتا ہے، جس سے ان کی گاڑی پلٹ جاتی ہے۔ کافی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وانڈا باہر آ گئی تھی اور آگے کا سفر پیدل ہی طے کرتی ہے۔ آگے یہاں بڑا ایک ریگستان تھا، جہاں وانڈا آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور پھر ایک پیڑ کے نیچے آ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اصل میں میلنی وانڈا کو یہاں اس لیے لائی تھی کیونکہ یہاں اس کے انکل کا گھر ہے۔ اب جیسے ہی یہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے تو وہاں اس کے انکل بھی آ جاتے ہیں۔ میلنی اپنے انکل کو پہچان ہی لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر ہے انکل آپ آ گئے، اور اب انکل اسے پانی پلاتے ہیں، جس کے فوراً ہی بعد جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک ایلین ہے۔ تو ان میں سے ایک لڑکا وانڈا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر تبھی اس کے اندر سے میلنی چلاتی ہے، انکل میں ہوں میلنی، میں ابھی بھی زندہ ہوں اور اس کے اندر ہوں، جس وجہ سے انکل اسے مارنے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اسے اپنے ساتھ وہیں لے جاتے ہیں جہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، جو جگہ ایک دم محفوظ تھی، جہاں بہت سارے انسان ایلین سے چھپ کر رہ رہے تھے۔ یہاں پر میلنی کا دوست بھی تھا، جیسے ہی یہ اسے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، مگر وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اس کا دوست اسے ہی تھپڑ مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ یہاں وہ اپنے بھائی کو بھی دیکھتی ہے اور کافی خوش ہو گئی تھی، مگر کوئی بھی وانڈا کی باتوں پر یقین نہیں کرتا کہ میلنی ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ اسے ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں۔ ادھر جب ہیڈ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وانڈا یہاں سے بھاگ گئی ہے، تب وہ کافی غصے میں آ جاتی ہے، اس لیے ہر جگہ کی تلاشی لینے لگتی ہے، جس بیچ اسے وہ کاغذ بھی مل جاتا ہے جس پر وانڈا نے میلنی کی یادوں سے پہاڑوں کی تصویر بنائی تھی، اور یہ وہی پہاڑ تھے جہاں پر سبھی انسان چھپے ہوئے تھے۔ اب ان پہاڑوں میں انسان کافی پرسکون اور محفوظ تھے، یہ ادھر کھیتی بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس پانی بھی موجود ہے۔ سورج کی کرنوں کے لیے یہ شیشے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی شعاؤں سے یہ فصلوں کو سورج کی کرنیں دیتے ہیں تاکہ ان کی فصلیں اگ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ باہر جا کر اسٹور کا سامان بھی چرا چرا کر اپنے پاس اس جگہ پر لاتے ہیں۔ اب جب میلنی کا بھائی وانڈا سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے اندر ابھی بھی زندہ ہے، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں، تمہاری بہن میلنی ابھی بھی میرے اندر زندہ ہے، جو سن کر اب اس کے بھائی کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری بہن وانڈا کے اندر زندہ ہے۔ اس لیے ان دونوں کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے، اور اب وانڈا کے اوپر دو لوگ بھروسہ کرتے ہیں، ایک اس کے انکل اور دوسرا اس کا بھائی۔ اور اب وہ وقت آ جاتا ہے جب انہیں وانڈا کی آتما کو میلنی کے جسم سے نکالنا تھا، مگر اس کا دوست ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ حالانکہ وانڈا بھی پیار کرتی ہے، مگر وہ اپنے پیار کی خاطر میلنی کو ہمیشہ کے لیے گوا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کی آتما کو نکالنے لگتے ہیں، مگر تبھی اس کے اندر سے میلنی بھی اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے، مگر وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتی اور وانڈا کی آتما کو اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وانڈا کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کی آتما دوسری لڑکی کے اندر جاگتی ہے، مگر یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتی ہے، یہ تم نے کیا کر دیا، پھر سے وہی کام کیا، کسی اور کے جسم میں ڈال دیا مجھے، پہلی والی بات دوبارہ دہرا دی۔ مگر ڈاکٹر اور باقی لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس جسم میں ڈالا ہے وہ مرنے والا تھا، اور اگر تمہاری آتما کو اس کے اندر نہ ڈالتے تو یہ جسم مر جاتا۔ اب وانڈا کو دوبارہ سے زندہ دیکھ کر وہاں ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے، ساتھ ہی وانڈا کے دوست کو بھی اس کا پیار واپس مل جاتا ہے، جس کے بعد میلنی، اس کا دوست اور وانڈا اور اس کا دوست، یہ چاروں بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ اب یہ دو کپل بن گئے تھے۔ اور پھر ایک رات جب یہ چاروں گاڑی پر کہیں جا رہے تھے تو تبھی اچانک ان کے سامنے ایلینز کی گاڑی آ جاتی ہے، جس میں سے ایک ایلین باہر آ کر ان پر گن تان دیتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ انسان ہیں، اور پھر تبھی وہ اپنے ساتھیوں کو آواز لگا کر کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہاں انسان ہیں۔ اور جب ان کے ساتھی ان کے پاس آتے ہیں تو یہ لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ بھی سب انسان ہیں۔ اب میلنی ان انسانوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ہمیں لگا کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ تب وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی لگا تھا، مگر ہمیں 3 انسانوں کے گروپ ملے تھے اور آج چوتھا، جس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں، اور ادھر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔